اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بھی ایک کتاب عطا کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کے ساتھ ایک کتاب بھی دے دیا اسے۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو بتائیں، اور نہیں تو آج اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ اس کتاب کے بارے میں آپ جان لیں کہ وہ کتاب کون سی کتاب ہے۔ تو چلیے میں بلا دیری کیے اس کتاب کے بارے میں بات کروں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو سلیکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک اس بات کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک کتاب عطا کیا۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام حیات اور موت ہے، یعنی زندگی اور موت۔ اس کتاب میں عام کتابوں کی طرح لکھی ہوئی تحریر نہیں ہوتی۔ جس طرح سے عام کتاب ہم پڑھتے ہیں، ہر پیج پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن جو ہماری زندگی کی کتاب ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ فرق بس یہی ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ پہلے صفحہ پر، پہلے پیج پر لکھا ہے پیدائش اور آخری پیج پر لکھا ہے موت۔ بس یہ دو الفاظ لکھی ہوئی ہے، بیچ کے سارے صفحہ، سارے پنہ، سارے پیج اس کا خالی پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر خالی کیوں چھوڑا؟ یہ پیدائش اور موت لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پیدائش کو لکھ دیا ہے اور موت کو بھی لکھ دیا ہے۔ کتاب کے پہلے صفحہ پر پیدائش ہے، آخری صفحہ پر موت ہے۔ اب بیچ میں کیا لکھنا ہے وہ بندے کے اختیار میں ہے، اس کو بندے کے حوالے کر دیا کہ اے بندہ، یہ کتاب تجھے عطا کی جاتی ہے، جو چاہے لکھ لے۔ تو جو چالاک بندہ ہوتا ہے نا، جو چالاک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا پکا بندہ ہوتا ہے نا، وفادار بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے زندگی کی کتاب کو بخوبی لکھ لیتا ہے، اچھے سے لکھتا ہے۔ بندہ اپنے پہلے صفحے پہ پیدائش لکھا ہوا ملتا ہے، دوسرے صفحہ میں لکھ ڈالتا ہے نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عمرہ کو، صدقہ کو، خیرات کو، تسبیح کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر اذکار کو، یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی کی کتاب کے پنے میں لکھ ڈالتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزوں سے زندگی کی کتاب کے پنے کو انہوں نے پور کیا، اس وقت تک پور کرتے رہنا ہے جب تک کہ آخری پنے پر نہ پہنچ جائے، یعنی کہ آخری پنہ موت تک نہ پہنچ جائے، تب تک آپ کو لکھتے رہنا ہے۔ اور لکھنا کیسے ہے؟ یہ لکھنا کوئی قلم سے نہیں پڑتا ہے، بلکہ یہ عملی طور پہ لکھنا پڑتا ہے، یعنی آپ جو عمل کرتے جائیں گے کتاب میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نمازیں پڑھیں گے کتاب میں لکھا جائے گا، آپ حج کریں گے لکھا جائے گا، آپ کسی کی بھلائی کریں گے لکھا جائے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے کتاب کے صفحہ میں لکھ دیا جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے کتاب میں لکھ دیا جائے گا، چھوٹوں سے محبتیں کریں گے کتاب میں لکھ دیا جائے گا، بڑوں سے ادب کریں گے
کتاب میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں یعنی جتنی اچھائی کرتے جائیں گے آپ کی کتاب کے پنے پور ہوتے جائیں گے۔ لکھنے کی ضرورت نہیں قلم سے، یہ عملی طور پہ لکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اسی طرح سے اگر آپ جو گناہ کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا، اگر آپ برائی کرتے ہیں تو بھی لکھا جاتا ہے، آپ شراب پیتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، زنا کرتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، چوری کرتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، یہاں تک کہ جتنی گناہ کریں گے وہ سب آپ کے اس پیج پہ لکھا جائے گا، جو پیج حیات اور موت کے بیچ میں خالی پڑا ہوا ہے اس سب میں لکھا جائے گا، اور جو اچھائی کریں گے وہ بھی لکھا جائے گا۔ تو اب یہ فیصلہ بندوں کے حق میں ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی کے اس خالی پیج میں کیا لکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اچھائی لکھتا ہے تو ٹھیک ہے، برائی لکھتا ہے تو اس کا مقدر۔ اب دیکھو کہ جیسا کتاب میں لکھو گے، یعنی جیسی زندگی میں اعمال کرتے جاؤ گے، وہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کی اس کتاب میں لکھی جائے گی، اور جب وہ کتاب رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اور رب کائنات اس کتاب کو پڑھے، رب کائنات اس کتاب کو دیکھے گا، تو رب کائنات جب دیکھے گا، فرشتے کھولیں گے کتاب کو، دیکھے گا کہ اعمال ہی اعمال، اچھے اعمال ہے، نیک بندہ ہے، کام اچھا کیا ہے، انہوں نے اچھی نمازیں ادا کی ہے، انہوں نے روزہ بھی رکھا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دیا ہے، حج کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش بھی آیا ہے، انہوں نے ماں باپ کو ستایا نہیں ہے، انہوں نے پڑوسیوں کا حق بھی نہیں مارا ہے، انہوں نے بچوں سے محبتیں کی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کی بھلائی کی ہے، امن و شانتی بنائے رکھا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اچھے اعمال آپ کی زندگی میں آئیں گے، رب کی بندگی آپ کی زندگی میں آئے گی، سجدے کی تڑپ آپ کی زندگی میں آئے گی، سجدہ کرنے کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، رب کو فریاد کرنے کی تڑپ آپ کے دل میں آئے گی، رب سے مانگنے کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، رب سے مانگنے کی خواہشات آپ کے دل میں رہے گی، تو پھر رب کائنات اس بندے کو ایک بہترین انعام عطا کرے گا، اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تمہارے لیے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے اچھے اعمال کیا تو اس کا بدلہ میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔